انسان ہر طرف سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اتنا سخت بیمار ہوا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ دربار کے اندر جتنے حکامات تھے انہوں نے ہر طرح کے علاج کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی علاج ہے کہ ایک نوجوان بچے کا تازہ کلیجہ چاہیے جس کی دوائی بنائی جائے، بادشاہ اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس بچے کی صحت اور عمر کے حوالے سے بھی بادشاہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس بچے کی عمر تقریباً 8-9 سال ہو اور بظاہر صحت اس کی بہت اچھی ہو۔ اس بچے کو ذبح کر کے اس بچے کا کلیجہ نکال کے پھر آپ کی دوائی تیار کی جائے گی تو آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پورے ملک کے اندر ان شرطوں پہ پورے اترنے والے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر انہیں ایک کسان کا بچہ مل گیا جو ان ساری شرطوں پر پورا اترتا تھا۔ اس کسان اور دیہاتی بندے کو پیسے کا لالچ دے کر راضی کر دیا گیا۔ پھر اس بچے کے بارے میں قاضی سے بھی اجازت لے لی گئی کہ بادشاہ سلامت کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اس کی موت گویا کہ پوری رعایا اور پوری مملکت کی موت ہے، لہٰذا بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس بچے کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جس وقت جلاد اس بچے کی گردن اتارنے لگا اور حکماء فوری طور پر کھڑے ہو گئے تاکہ تازہ جگر جو ہے اسے نکال کر بادشاہ کی دوائی تیار کی جائے، اور بادشاہ بھی اس انتظار میں تھا کہ کب میری دوائی تیار ہو اور میں ٹھیک ہو جاؤں اور میری یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ اس معصوم بچے نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ سارے لوگ میرے قتل کے درپے ہیں، کسی کے اندر میرا کوئی غم نہیں ہے، اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بچے کا ناز اپنے والدین ہوتے ہیں، لیکن میرے والدین وہ ہیں کہ جنہوں نے میری جان کے بدلے پیسے لے لیے ہیں۔ پھر قاضی کی عدالت ہوتی ہے، قاضی وہ ہے کہ جس نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے اور اجازت دے دی ہے۔ پھر بندہ بادشاہ کے دربار میں اپیل پیش کرتا ہے، لیکن بادشاہ وہ ہے کہ جو میرے قتل کے اندر اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ اب صرف تیرا دروازہ باقی ہے میرے مولا، میری ساری امیدوں کا محور اور مرکز تیری ذات ہے، زندگی اور موت کا مالک تو ہے، میں تیرے دروازے پہ دستک دیتا ہوں۔ میرے مولا یہ عجیب معاملہ ہے، کیا تو میرے قتل کے بغیر بادشاہ کو صحت نہیں دے سکتا؟ بس اس نے اوپر یوں ہی کرنا تھا اور پھر نیچے دیکھا تو بادشاہ تخت سے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اسی لمحے اللہ رب العالمین نے مجھے صحت دے دی ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو انعام اکرام دے کر آزاد کر دیا اور دنیا والوں کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جس وقت انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین رکھے تو وہ بندے کی فریاد کو سننے والا بھی ہے اور بندے کو زندگی موت کی کشمکش سے نکالنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ انسان ہر طرف سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔